الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد وعليهم الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید حیدر عباس نقوی ابن سید معشوق حسین نقوی الحاج سید شوکت علی شاہ حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ کوثر سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ لاہے عمل ہے، ضابطہ حیات ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، زندگی کا دستور ہے، ایک کامیاب انسان کی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ بظاہر چند آیتوں پر مشتمل ہے، مگر اس میں اللہ نے پورے قرآن کی فہرست کو بیان کیا ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے وہ سورہ والعصر میں اللہ نے فہرست کے طور پر بیان کیا۔ سب سے پہلا عنوان تو ہے وقت کی قدر، وقت کی اہمیت۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہو سکتا ہے یا کسی کے پاس تھا اور ہوتا ہے، وہ وقت کی ہی برکتوں سے ہوتا ہے۔ جتنا وقت کی قدر اور وقت شناسی آ جائے اتنا ہی انسان ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ کب کیا کرنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کہاں قدم رکھنا ہے اور کہاں سے منہ موڑنا ہے، یہ سب وقت شناسی سے متعلق بنائی۔ تاریخ میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ البتہ میں یہاں وقت شناس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ابن الوقت لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ صلوات میں محمد صلوات پڑھیں گے محمد۔ یعنی وقت کی امامت کرنا اور ہے اور وقت کی
وقت کی اطاعت کرنا اور ہے۔ وقت کی امامت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وقت ان کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ وہ بظاہر بظاہر وہ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کا وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وقت پر کتنا کنٹرول رکھا، کتنا انہوں نے قابو رکھا۔ ہاں اور نہ، نہیں کتنی دیر میں بولا جاتا ہے؟ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے وقت اگر کوئی کہے نا نہیں۔ مگر بعض نہیں تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جب قیامت تک وقتوں کی امامت کریں گی۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی اس بات کو؟ صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک لمحے میں یہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب قیامت تک ہر وقت اس بولنے والے کے پیچھے چلے گا۔ کیا بات ہے! اب فیصلہ یہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ لہٰذا آپ بات جب عظیم ہستیوں کی ہو رہی ہے تو پھر نیچے کی مثالیں شایع نشان نہیں ہیں، ورنہ آیت اللہ خمینی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ان لوگوں نے جو وقت کی قدر کی ہے، وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہی میں ان بچوں سے، جوانوں سے بھی کہوں گا کہ جو مجلس میں اچھی تعداد میں موجود ہیں، وقت گزر جاتا ہے مگر حلاوت اور تلخی باقی رہتی ہے۔ میں چاہوں تو اپنے وقت کو میٹھا بنا لوں اور میں چاہوں تو اپنے وقت کو کڑوا دوں۔ اگر میں نے اپنے وقت کو میٹھا بنانا ہے، توجہ چاہوں گا اس فارمولے پر، اگر میں نے اپنے وقت کو میٹھا بنانا ہے تو تلخی میں گزارنا ہوگا، اور اگر میں نے اپنے وقت کو کڑوا بنانا ہے تو حلاوت میں گزارنا ہوگا۔ یعنی تاثیر مختلف ہے۔ یعنی میں ایک مشکل اور کڑواہٹ کے ساتھ اگر وقت گزاروں گا تو پھر مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ وقت کڑوا گزرے گا مگر اس کی مٹھاس طویل ہے، وقت میٹھا گزرے گا مگر اس کی کڑواہٹ طویل ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات دیا کریں گے، گناہ کے گزر جانے اور اس کی تلخی کے رہ جانے کو یاد کرو، نیکی کے گزر جانے اور اس کی حلاوت کو یاد کرو۔ نیکی ایک لمحے کی ہوگی مگر اس کی مٹھاس طویل ہے، گناہ ایک لمحے کا ہوگا مگر اس کی کڑواہٹ طویل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اور عزیزان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر 70 سال ملے یا 100 سال ملے تو وہ کچھ کر کے جائے۔ ہم نے بہت کامیاب لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں وقت بڑا قصیر ملا اور مختصر ملا مگر انہوں نے کام صدیوں کا کیا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں صدیاں ملی مگر انہوں نے کام چند لمحوں کا بھی نہیں کیا۔ تاریخ میں کیا ایسا کوئی کامیاب وجود نظر آئے گا کہ جس کی عمر تو 6 مہینے کی تھی مگر اس کی برکتیں صدیوں کی ہیں؟ اب قیامت تک صلوات پڑھ لیں حضرت علی اصغر کی بات۔ اور آپ دیکھیے کہ ماضی میں ہمارے نبی سے پہلے قد بھی لمبے ہوا کرتے تھے اور عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھی۔ 300 سال 400 سال تو ایسے تھا جیسے آج 40 اور 50 سال کی عمر، آج جیسے 40-50 سال کی عمر شمار ہوتی ہے۔ نبی مکرم سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے اور حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے وہ دور، وہ جیسے آج 40-50 سال کی عمر میں ہم ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ ایسے اس وقت میں 300 سال کی عمر معمولی تھی۔ قد 60 فٹ کے ہوا کرتے تھے، آج 6 فٹ کا قد
بہت بڑا قد ہے، شاید ہی ڈھونڈنے سے کوئی ملے 6 فٹ والا، وہ 60 فٹ کے قد. پہلے قد بھی لمبے تھے اور پہلے عمریں بھی طویل تھیں. نبی مکرم اور آپ کے بعد قد بھی اتنے طویل نہیں رہے، نہیں ہے رکھتا اللہ، نہیں بناتا اللہ، اور عمریں بھی اتنی طویل نہیں بناتا. کیا فرق ہے؟ توجہ چاہوں گا. پہلے 1000 سال کی محنت، یہاں ایک شب قدر کی محنت اللہ نے برابر قرار دے دی. میں اور علمی انداز سے بات کروں کہ پہلے کمیت کو پیمانہ بنایا جاتا تھا، مقدار کو پیمانہ بنایا جاتا تھا، اور اب کیفیت کو پیمانہ بنایا جاتا ہے. پہلے گنا جاتا تھا، اب تولا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلہ. پہلے گنتیاں ہوتی تھیں اور اب وزن کیا جاتا ہے، لہذا سنگینی بڑھ گئی ہے اعمال کے اندر بھی. وہ جو ساری کائنات مل کر عبادت کرے وہ علی کی ایک ضربت کے برابر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے عظمت اہل بیت. لہذا پہلا عنوان قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا اور سب سے بڑا عنوان اللہ نے وقت کو قرار دیا ہے، وقت. لہذا اعلان ہوا والعصر، قسم، واو قسمیہ ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے دورانیے کی، قسم ہے لمحات کی. ان الانسان لفی خسر. دوسرا عنوان قرآن کا انسان ہے. یہ کتاب انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. لائبریری میں رکھی ہوئی ہر کتاب کا ایک عنوان ہے. قرآن بھی تو کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، کتاب ہے. جب یہ کتاب ہے تو اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ نے اس کتاب کا عنوان رکھا ہے انسان. لہٰذا جتنے بھی انسان سے متعلق مضامین ہیں وہ سب اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے. انسان کو جو جو چیزیں ترقی دے سکتی ہیں، انسان کے لیے جو جو خطرات ہیں، وہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. لہٰذا سب سے زیادہ اگر عزیز اللہ کو ہے تو وہ انسان ہے. وہ پودوں پتھروں کو پودوں پہ قربان کر دیتا ہے، اور پودوں کو حیوانوں پہ قربان کر دیتا ہے، اور حیوانوں کو انسان پر قربان کر دیتا ہے، مگر انسان کو کسی پہ قربان نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے مخلوق کے لیے نہیں بنایا. کیا بات ہے. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. اگر یہ مفہوم روشن ہو جائے تو پھر پلاٹوں کے جھگڑے بند ہو جائیں، فلیٹوں کے جھگڑے بند ہو جائیں، بھائی بھائی میں مقدم آبازی ختم ہو جائے. اس لیے کہ بھائی سے بھائی کا رشتہ آسمانی ہے، الہی ہے، اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. لیکن زمینوں سے رشتہ ہمارا پہلے بھی نہیں تھا اور جانے کے بعد بھی نہیں رہے گا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ہم زمین کے لوگ تو ہیں ہی نہیں. ہمارے دادا تو یہاں کے نہیں ہیں، ہمارے دادا آدم تو یہاں کے نہیں ہیں. یہاں تو ہمارے دادا کو بھیج دیا گیا تھا، ورنہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. یہ جو ہم کسی کا جنازہ دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے. پلٹ کر وہ جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. ہم یہاں کے تو ہیں ہی نہیں. صلوات پڑھ لینا محمد وعلى. ہم واپس وہاں پلٹ کر جائیں. بس آپ یہاں مجلس میں تشریف فرمائیں، فرض کیجئے کسی کی والدہ، کسی کی زوجہ، کسی کی بہن میسج کرے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں، میسج کریں کہ واپس آ جاؤ، اور وہ اٹھ کے جا رہا ہو، دوسرا پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہا جی بلا رہے ہیں. تو واپس آ جاؤ کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں سے گئے تھے وہاں آ جاؤ. یہ جو واپس آنے کی بات ہے. لہٰذا عظمت اہل بیت کا یہ عنوان کتنا روشن ہے کہ اس گھرانے کا وہاں معراج پہ جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا ہے. یہ یہاں کے ہیں ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد وعلى. انسان اپنی قیمت کو اگر جاننا چاہے تو سب سے زیادہ قیمتی وجود انسان ہے. کیا بات ہے. ہم سونے کو کلو کے باٹ رکھ رکھ کے نہیں تولتے، کیا بات ہے. گراموں کے باٹوں سے تولتے ہیں. ماشا، گرام، تولا، چھوٹے چھوٹے باریک باریک اس کے پیمانے ہوتے ہیں. اس کو رکھتے ہیں دوسرے ترازو میں، سنار جی تلا فروش، اور دوسرے اس میں وہ سونے کے مثال سکے یا زیور رکھتا ہے.
1 किलो के बाट से कभी कोई सोना तोलते हुए आपने किसी को देखा? हीरे मोती महंगी चीज़ों को, जितनी चीज़ महंगी होगी उसका पैमाना इतना ही ज़रीफ होगा। जी, लोहा तोलने के लिए तो वो इतने बड़े बड़े बाट होते हैं, लक्कड़ तोलने के लिए दूसरे तराजू के उसमें बड़ा सारा उसका पलड़ा होता है, उसके अंदर बड़ी वजनी बाट रखे जाते हैं। जी, जितनी चीज़ बेवक़्त होगी इतना ही उसका पैमाना बड़ा होगा, और जितनी ही चीज़ कीमती होगी इतना ही उसका पैमाना ज़रीफ होगा। अब मुझे तय करना है कि मेरी ज़िंदगी कीमती है या बेवक़्त है। अगर ज़िंदगी कीमती है तो फिर मैं सालों में अपने आप को नहीं तोड़ूंगा, लम्हों में तोड़ूंगा। कितने साल के हो गए मौलाना? 47 साल का हो गया। तो 47 साल के अंदर महीने कितने हैं, हफ्ते कितने हैं, फिर दिन कितने हैं, फिर घंटे कितने हैं, फिर मिनट कितने हैं, और फिर लम्हात कितने हैं। मुझे तो बताना चाहिए। इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। एक और बेहतर सलवात नबी हो रहा है। अजीब इंसान है, हिसाब लम्हात का देना है और किताब में उसने साल लिखे हुए। हिसाब होगा लम्हों का और किताब उसने बनाई हुई है। हिसाब व किताब बोलते हैं ना। सलवार पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सबसे ज़्यादा कीमती वजूद, आपकी तवज्जुआत का ममनून हो, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान को अल्लाह ने खल्क़ किया। ऐ इंसान, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया मगर तुझे अपने लिए बनाया। अब अल्लाह ने इंसान की कीमत बता दी कि इंसान की कीमत यह है कि बेचो तो अल्लाह के हाथों बेचो, वरना अपने आप को बेचना नहीं। क्या बात है। अब इस पैमाने पर कि बेचना है तो अल्लाह के हाथों बेचना है, इस पैमाने पर अगर कोई पूरा उतरा है तो उसे अली कहा जाता है। लोगों में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को अल्लाह की मर्जियों के बदले बेच देते हैं। बेचने वाला अली, खरीदने वाला अल्लाह। उसने पहले ही कह दिया मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप जाते हैं किसी से कोई चीज़ खरीदने, तो वो कहता है जी इतने की। आप उससे बहस करते हैं, वो कहते हैं जी मैं मिसाल के तौर पर आप गए फ्रिज खरीदने, मिसाल दे रहा हूँ। उसने कहा जी मसला नहीं, 50,000 का है। आपने कहा जी ये महंगा है, तो उसने कहा जी मैं 48 कर सकता हूँ क्योंकि 47 तो मेरी ख़रीद है। मैं 47 का तो बेच के फजूल पागल कहलाऊंगा कि जितने का ख़रीदा था इतने का बेच दिया, 1,000 तो मुझे कमाने दें। वो कहता है जी इससे कम नहीं बेच सकता, इसलिए कि मैं खसारे में हूँ। मौला अली इरशाद फरमा रहे नहजुल बलागा में, ला तबीऊहा इल्ला इल्लल जन्ना। ऐ इंसान, अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना। हाँ, मौला का फरमान नहजुल बलागा में, ऐ इंसान अपने आप को जन्नत से कम ना बेचना। ये जो मौला ने कीमत लगाई है ना इंसान की, ये कम से कम है। जन्नत मेरी और आपकी कीमत है मगर कम से कम है। मैं चाहूं तो कीमत और बढ़ा लूं अपनी, और जब कीमत बढ़ाऊंगा तो फिर जन्नत मेरी कीमत नहीं होगी। अब जरा कुरान सूरह मुबारक ज़ुमर की आयत सुन लीजिए। वसीक़ल लदीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा। साहिबान तक़वा को फरिश्ते जन्नत में धक्का दे दे के ले जा रहे होंगे और वो जाने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, दोज़खियों को धक्का दे के ले जाना तो समझ में आता है, मगर जन्नतियों को धक्का दे के ले जाना कैसे समझेंगे? कुरान कह रहा है, सूरह ज़ुमर है, कि साहिबान तक़वा को, अहले जन्नत को फरिश्ते धक्का दे के जन्नत में ले जा रहे होंगे और वो वहाँ पलट के आ रहे होंगे और वो घेर घेर के ले जा रहे होंगे। तो जो पहले से इंतजार में खड़े होंगे कि हमें ले जाओ, वो कहेंगे ये कौन है? हम तो, हमें अगर झूठे से कहो तो हम जाने को तैयार हैं। इन्हें धक्का दे के ले जाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं जा रहे, ये कौन है? आवाज़ आएगी, पूछेंगे वो मन होम, ये है कौन? वो पूछेंगे जिन्हें नहीं ले जा रहे हैं, उनके बारे में जिन्हें ले जाना चाह रहे हैं और वो जा नहीं रहे, उनसे पूछे, वो कहेंगे मन होम, कौन है ये? हदीस सुना रहा हूँ, कौन है ये? इस आयत की तफसीर में जो हदीस है, तो आवाज़ आएगी होम हुद्दासुल हुसैन। ये कह रहे हैं जन्नत हमारी कम कीमत है, हमें हुसैन चाहिए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یہ قیمت ہماری کم لگی ہے، ہمیں تو اس سے بڑی قیمت چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت اللہ علیہ۔ انسان کی قیمت وہی بتائے گا جس نے اپنی قیمت اچھی لگوائی ہو۔ کیا بات ہے! بڑا تاجر جو ہوتا ہے نا، وہی مارکیٹ کے ریٹ طے کرتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ بڑی فیکٹری ہو وہی جنس کے ریٹ طے کرتا ہے، چھوٹی فیکٹری والے تو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ قیمت طے کر دیں گے وہی ہماری ہوگی۔ جی بازار عکاظ میں مکہ المکرمہ میں جناب ختیجہ جو ریٹ لگا دیتی تھی، جو فکس کر دیتی تھی، جو طے کر لیتی تھی کہ اجناس کی یہ قیمتیں ہوں گی، سارے تاجر انہیں ماننا پڑتا تھا کہ یہ ختیجہ ملکۃ العرب کے لگائے ہوئے قیمت۔ بڑا آدمی ہی طے کرتا ہے نا، بڑا جس کا کام ہو وہی طے کرتا ہے معاملات کو۔ انسان کے باب میں، انسان کے حوالے سے بڑا وجود اگر کوئی ہے تو وہ بعد از نبی علی ہے۔ جی نبی مکرم مولا علی بتائیں گے کہ انسان کی قیمت کیا ہے، اور قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، خبردار یہ کام نہیں کرو اس سے تمہاری قیمت گر جائے گی، وہ کام مت کرو اس سے تمہاری حیثیت گر جائے گی، خبردار یہاں نہ جانا اس سے تمہاری حیثیت گر جائے گی۔ یہ ساری چیزیں وہی بتائیں گے کہ جنہوں نے انسان کو پہچان لیا ہو۔ سارا مسئلہ ہی میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ یہ جانوروں کو پہچانتا ہے، پودوں پر پی ایچ ڈی ہے، ہواؤں اور فضاؤں پر ماہر ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اسی امام بارگاہ میں شاید اسی جگہ علامہ ذیشان اظہر جوادی صاحب تشریف فرما تھے، مولانا عابد قمبری صاحب تشریف لائے، ان کے برابر والی کرسی خالی تھی، رضی جعفر صاحب نے ان کے برابر میں قمبری صاحب کو بٹھا دیا۔ قمبری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں بہت دیر تک تو سوچتا رہا کہ آخر یہ برابر میں جن کے مجھے بٹھایا گیا یہ ہیں کون۔ پہلے تو خوب دماغ لگایا مگر نتیجہ نہیں دیا دماغ نے کہ یہ ہیں کون جن کے برابر میں مجھے بٹھایا ہے۔ علامہ ذیشان اظہر جوادی۔ تو کہا کہ میں بہت دیر تک تو سوچتا رہا کہ آخر یہ ہیں کون، ہے کوئی بڑی شخصیت مگر کون ہے؟ تو بہرحال مجبوراً میں نے انہی سے پوچھ لیا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی، صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل۔ تو خود اپنے آپ کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ کیسے میں ان بچوں جوانوں کے لیے فارمولہ دوں؟ بہت آسان ہے جو میں دے رہا ہوں، آسان یعنی آسان مولا نے کر دیا ہے، مشکل کشا نے آسان کر دیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، میرے اس فرمان سے سمجھو، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جتنا رب کو پہچاننا مشکل ہے اتنا ہی خود کو پہچاننا مشکل ہے، اور بس جو خود ہی تک پہنچ گیا پھر وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ پھر اللہ تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے دروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیابانوں میں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہو کہ تم کیا ہو تو خود اپنے اوپر غور کرو۔ یہ تمہارا 6 فٹ کا بدن تمہیں خود پکار کے دعوت دے رہا ہے کہ غور کرو، غور کرو۔ میرے گھر میں ایک پریشانی ہوئی جس کی وجہ سے آغا خان ہاسپٹل میں برین کا آپریشن ہوا۔ کچھ عرصے بعد فرمانے لگی کہ مجھے بدبو اور خوشبو نہیں آ رہی۔ ہم نے ڈاکٹر اطہر انعام نے آپریشن کیا تھا، ہم نے ان سے جانے گئے تو وہ نہیں ملے، ایک اور ڈاکٹر تھا تو اس نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ نس کاٹ دی ہو آپریشن کرتے ہوئے جو خوشبو اور بدبو والی ہے۔ میرے لیے بہت نئی بات تھی۔ ہم نے ایک اور ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے، جس جانب سے آپریشن ہوا ہے اس جانب سے ہی وہ رگیں گزرتی ہیں، وہ ڈیمیج کر دی ہوگی، اب خوشبو بدبو نہیں آئے گی۔ یعنی کتنا باریک نظام ہے یہ جو ہمیں خوشبو آ رہی ہے، ہمیں تو اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔
یہ جو بدبو ہمیں آتی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہمیں رنگ نظر آ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہماری آنکھیں یہ رنگ ادھر چڑھا ہوا ہے, یہ ادھر نہیں چڑھا ہوا, پہلے ادھر چڑھا ہوا ہے. یہ جو کارپیٹ کا رنگ ہے, مثال قالین کا رنگ ہے, یہ ادھر دیوار پہ رنگ ہو رہا ہے, یہ رنگ اگر میری آنکھوں میں صلاحیت نہ ہو تو یہ رنگ دیکھ ہی نہیں پائیں گی, کتنا ہی آپ رنگ چڑھا دیں کہیں بھی. لہٰذا یہ جو نعمتیں اللہ نے مفت میں ہمیں دی ہوئی ہیں, ذرا گننا تو شروع کریں. یہ انگوٹھا کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے بٹن لگا کے دکھاؤ ذرا, ان 2 انگلیوں سے انگوٹھے کے بغیر کوئی کام کر کے دکھائیں. یہ اتنا سا پوروا انگوٹھے کا یہ اوپر والا حصہ ہمارے 85 کام کرتا ہے, اور اگر اس کو باندھ کر کہا جائے کچھ کرو تو پھر قدر معلوم ہوگی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کوئی کہے جی 10,000 روپے میں کاٹ لوں, جی یہ ناک آپ کی 50 لاکھ میں کاٹ لوں, یہ کان آپ کا 10 لاکھ میں کاٹ لوں, آپ ذرا گنتے چلے جائیے تو یہ 4-6 کروڑ کا تو بدن اللہ نے مفت میں دیا ہوا ہے. اچھا اگر ایسے سمجھ میں نہیں آیا میرے بچوں کو تو ایسے لے لیجئے کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو علاج میں کتنے لگا دیتے ہیں, جی ایک آنکھ کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, ایک کان کے لیے لاکھوں روپے, زمین بیچ دی, گاڑیاں بیچ دیں, کسی طرح ہماری آنکھ ٹھیک ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس نے مفت میں دی ہوئی ہیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو ساخت ہے, مثلا پیر میں کوئی پھانس چبھی, ہاتھ میں کوئی سوئی چبھی, گرم دیگچی پہ ہاتھ لگا, فوراً اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاتھ ہٹاؤ, یہاں تمہیں نقصان ہوگا, یہاں قدم نہیں رکھو, یہاں سے گر پڑو گے. یہ پیر تو ہمارا نہیں سمجھ رہا, یہ کون اسے حکم دے رہا ہے کہ یہاں نہیں رکھو پیر. معصوم سے کسی نے پوچھا ہم کتنے مختار ہیں, کتنے مجبور ہیں, حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ, اسے ایک پیر اٹھا لیا. حضرت نے فرمایا دوسرے اٹھاؤ, اب چاہ بھی رہا ہے تو نہیں اٹھا پا رہا. حضرت نے فرمایا اتنے ہی مختار ہو, اتنے ہی مجبور ہو. کیا بات ہے, یہ جو انسان کو اللہ نے ساخت اس کی رکھی ہے, یہ اس کی قدر کو پہچاننے کے لیے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ. انسان لفظ انسان یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے, دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم شہری حیوان بنا کر بھیجے گئے, ہم تنہا نہیں رہ سکتے, تنہائی ہماری موت ہے, ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اندر انس اللہ نے رکھا ہے, تبھی انسان بنایا ہے. اور نسیان اس لیے کہ اگر ہمیں ماضی کی یادیں ستاتی رہیں تو یہ زندگی عذاب بن جائے. ہم جدید چیزوں کو لیتے رہتے ہیں اور ماضی کو بھلاتے رہتے ہیں. یہ بھولنا خود ایک نعمت ہے اللہ کی. اچھا بھولنا نعمت ہے میرے لیے اور بھولنا نقص ہے اہل بیت کے لیے. آپ اپنے اوپر جائیے. اگر آپ کو اور مجھے ماضی کی ساری باتیں یاد رہیں تو میرے لیے تو میں تو آگے ہی نہیں بڑھ پاؤں گا. یہ بھول کر ہی تو آگے بڑھ رہا ہوں. اگر بھولنے کا مادہ ختم ہو جائے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کمال اس گھرانے کا ہے جو کچھ بھولتے بھی نہیں ہیں اور آگے بھی سب سے رہتے ہیں. آپ توجہات سے سن رہے ہیں, میرے لیے یہی میری قیمت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ان الانسان لفی خسر. اب یہ جو انسان جس کی قیمت یہ ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر فائدہ اٹھائے گا, نقصان سے بچے گا. ایک ایمان, ایک نیکیاں, ایک عمل, ایک حق بولنا اور حق سننا, اور ایک صبر کرنا اور صبر کا ماحول بنانا. خود صابر ہو جانا کافی نہیں ہے, دوسروں کو بھی صبر کا میدان دو, دوسروں کے لیے بھی صبر کا ماحول بناؤ. صبر سے مراد رونا اور آنسوؤں کا نہ نکلنا نہیں ہے, صبر سے مراد استقامت ہے. میدان چھوڑ کے بھاگنے والا صابر نہیں ہوتا. نہ رونے والے کو صابر نہیں کہتے. نہ رونے والا تو انسان ہی نہیں ہے. جو روتا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. رونا تو انسان جتنا اس کو رونا آتا ہے اتنا ہی اچھا بڑا انسان ہے. بڑے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اس لیے جلدی روتا ہے, اور اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ سب کا دل نرم رہے. جس کا دل بھی نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے. چپتے ہوئے
جملے بولنے دیجئے ان لوگوں کو جو رونے والوں کی نقلیں اتارتے ہیں اور گریہ کرنے والوں کا مذاق بناتے ہیں. انہیں مذاق بنانے دیجئے، آخرت میں وہ روئیں گے اور رونے والے ہنسیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رونے والے کی قیمت رونے والا جانتا ہے، اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں رونے والی قوم بنایا ہے. یہ جو ہمارے درمیان سے بعض اوقات آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا کہ ہمیں رونے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ اپنی اصلاح کریں. ہماری قیمت یہ ہے کہ ہمیں رونے والا بنایا ہے. جو قوم روتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. لہذا سب سے اچھی قوم مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی ہے تو وہ حسین پہ رونے والے ہیں. نہ یہ جا کے پھٹتے ہیں، نہ یہ کسی کا گھر جلاتے ہیں، نہ یہ کسی کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں، نہ یہ کسی ظلم کو برداشت کرتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں. مجموعی طور پر مسلمانوں میں سب سے اچھی قوم وہ ہے جو حسین پہ روتی ہے. دل نرم لوگ ہیں، شفیق لوگ ہیں، مہربان لوگ ہیں. متوکل نے چن چن کر شیعہ قتل کروائے، اور آخر میں یہ طے کیا کہ اگر کوئی بچ گیا تو پھر جنرلوں اور فوجیوں کو اور افسروں کو اور جو سپاہی ہیں انہیں سزائیں دی جائیں گی. تو یہ سب گھبرائے ہوئے تھے کہ کوئی بچ نہ جائے. زندہ زندہ آبادیاں جلا دی. اپنے طور پہ جب سب کو مار کر یہ سمجھ کر آئے متوکل کے ہاں کہ ہم نے تو سب کو مار دیا، تو متوکل نے کہا نہیں، تم شیعوں کو نہیں مار سکتے. ان کے امام انہیں جینے کا راستہ دیتے ہیں. جی تاریخی جملے ہیں. ان کے امام جانتے ہیں کہ اپنے شیعوں کو کیسے بچانا ہے، اس لیے تم سب شیعوں کو نہیں مار سکتے. کہ نہیں حضور، ہمیں تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں مل رہا. تو کہنے لگا نہیں، پھرے بازار میں. اب دیکھیں کتنا حسین فارمولہ ہے جو دشمن نے دیا ہے. دشمن ہمیں پہچانتا تھا، ہم اپنے آپ کو کتنا پہچانتے ہیں یہ تذکر ہے. کہنے لگا نہیں، بھرے بازار میں چلتے رستے پر بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو، جو بچانے نکلے وہ شیعہ ہوگا. جو مدد کرے کسی کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی جو کسی کی مدد کرنے نکلے گا وہ شیعہ نکلے گا. اور ایسے انہوں نے سینکڑوں لوگ تلاش کیے، بلا وجہ کسی پہ ظلم کرتے تھے روڈ رستے پر. 2-4 لوگ باہر نکل کے کہتے تھے اسے کیوں مار رہے ہو، ہم تو ماریں گے، کیوں مار رہے ہو. ہاتھ پکڑ لیتے تھے، نہیں مارو. تو پہلے اسے پکڑ کے لے جاتے تھے، تھوڑی سی تحقیق کرتے تھے، وہ شیعہ نکلتا تھا. یہ کتنی بڑی قیمت ہے رونے والوں کی. یہ رونے کے ذریعے سے ہمیں آمادہ کیا جا رہا ہے، انسانیت بڑھائی جا رہی ہے. لہذا صبر یعنی استقامت، میدان میں ڈٹنا، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا. بہت ساری چیزیں تو ہمیں ہمارے سسٹم نے دیتی ہیں، ہمیں سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے، ہم اس سے نکل کے آ رہے ہیں، صاف ستھرے ہو کے نکل کے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں یہ کمال کہاں سے ملا ہے. تو جتنا معلوم ہوگا تو پھر اس کا فائدہ دوبالا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا. حق بولنا اور حق سننا، بولنا تو پھر آسان ہے، سننا اس سے زیادہ مشکل ہے. انسان دوسروں کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے، چہرہ پھیکا پڑنے لگتا ہے، پیلا ہونے لگتا ہے چہرہ کہ اس کو کیوں کہہ دیا کسی نے کچھ. اور عمل صالح، نیکیاں، ہمیں خلق ہی کیا گیا ہے دوسروں کی خاطر، یعنی دوسروں کے کام آئیں، اس لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، اور ایمان کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہے. اس وقت بھی آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر ایمان کا جذبہ نہ ہو تو آپ مجلس میں نہ آئیں. یہ مجلس میں آپ کو، یہ نماز میں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ جتنے بھی نیکیوں کے اور عبادتوں کے کام ہیں، یہ ایمان کی بنیاد میں. ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا، عمل گہرا ہوتا چلا جائے گا. یہ خلاصہ تھا سورہ مبارکہ والعصر کا، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں یہ آیتیں ایمان کے بارے میں ہیں، یا عمل صالح کے بارے میں ہیں، یا حق گوئی کے بارے میں ہیں، یا استقامت کے بارے میں ہیں. یہی سارے مضامین ہیں جو قرآن میں ہیں. ایک ہندو پروفیسر صاحبہ کو اتفاق سے میں نے سنا، یوٹیوب کے اوپر ایک ان کا کلپ سامنے سے گزرا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں سورہ والعصر کو بار بار پڑھتی ہوں، اور سورہ والعصر پکار کر کہتا ہے کہ قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوا.
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बात इंसानों के लिए हो रही है। ये मेरी तंग नजरी है, मेरी कोता फिक्री है कि मैं गैर मुस्लिमों को अपने करीब नहीं आने देता। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले बैत वालों ने जिस निज़ाम को अपनाया है और अहले बैत ने जो निज़ाम अपने चाहने वालों को दिया है, बेहतरीन निज़ाम है। मस्जिद भी बनाते हैं, इमाम बारगाह भी बनाते हैं, सब मदरसा बनाते हैं, आप भी मदरसा बनाते हैं, सब मस्जिद बनाते हैं, आप भी मस्जिद बनाते हैं। आपके पास पैसे ज्यादा है कि आप 2 हॉल 2 अलहदा इमारतें बनाते हैं? मस्जिद के अंदर ही मजलिस क्यों नहीं करते? कोई समझे फलसफाए निजाम हिदायत को। मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकता, ये तहजीब का हिस्सा है। मस्जिद में ईसाई नहीं आ सकता, ये इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। मगर इमाम बारगाह हुसैन का खैमा है। हर हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हिंदू आ सकता है, ईसाई आ सकता है, यहूदी आ सकता है। और जिसने हुसैन मौला को समझ लिया, उसे हुसैन का अल्लाह खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ आने वाला वहाँ जा सकता है। लिहाजा मेरे अजीजों, अल्लाह का हम पे एहसान कि उसने हमें हुसैनी बनाया है। बात हुसैनियों की हो रही है, शिया सुन्नी की नहीं हो रही है। ये मसलक हमारे बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए नहीं है। अल्लाह ने 2 ही नज़रिए बनाए हैं, सिर्फ पाकिस्तान 2 नज़रियों पे नहीं बनाया, बल्कि ये कायनात 2 नज़रियों पर बनी है। अल्लाह ने जो दोनों नज़रिए बनाए हैं उन्हें हुसैनियत और यजीदियत कहा जाता है। जो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, हकीकत अबदी है मकाम शबीरी। ये हकीकत अबदी यानी हुसैनियत, यानी हज़रत आदम भी मकाम शब्बीरी पर फाइज थे, हज़रत इब्राहीम भी मकाम शब्बीरी पर फाइज थे, हज़रत नूह भी मकाम शब्बीरी पर फाइज थे। क़यामत तक जो भी जिम्मेदार आएगा वो मकाम शब्बीरी पर होगा, और जो भी मकाम शब्बीरी के खिलाफ है वो यजीदियत है। यजीद इब्ने फलां तो किसी का नाम होगा, मगर यजीदियत इब्ने फलां नहीं होती। यजीदियत एक रवैये को कहा जाता है, यजीदियत एक रविश को कहा जाता है। यजीद एक फलां का नाम है, मगर यजीदियत एक सोच का नाम है। और कब से है इमाम हुसैन का वजूद, ये हज़रत आदम जानते हैं। फरमाते हैं कि जब अर्श इलाही पे लिखे हुए 5 नाम मैंने पढ़े, तो जब मैंने हुसैन पढ़ा तो बेसाख्ता खुद ब खुद न मालूम कैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह। फिर मैंने दोबारा नाम लिया हुसैन, फिर आंखों में आंसू आ गए। फिर जब कई मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल रखा, या अल्लाह ये हुसैन कौन है जिसका नाम बोलता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया, ये आखिरी नबी का नवासा जिसे करबला में भूखा प्यासा मारा जाएगा, जिसकी कुर्बानी तारीख़ अब्दियत में सबसे बड़ी कुर्बानी होगी, जिसकी वजह से क़यामत तक लोगों को निज़ाम हिदायत नसीब होगा, ये वो हुसैन है। हज़रत इब्राहीम करबला से गुजरे, आपका ऊँट उसका घुटना मुड़ गया और गिर गया। हज़रत इब्राहीम का सर जाके एक पत्थर पे लगा, पेशानी से खून बहने लगा। पूछा, या अल्लाह मैंने कोई ख़ता की है? ये हादसा, इसका ही सबब और इल्लत क्या है? फरमाया, नहीं, ये करबला है। हज़रत नूह गुजरे, उनके घोड़े का पैर मुड़ा, ज़मीन पर गिरे, आपका अंगूठा छिल गया और आपको तकलीफ़ हुई तो पूछा, या अल्लाह ये क्या माजरा है? हज़रत मूसा गुजरे तो दिल घबराने लगा, धड़कनें बढ़ने लगी, घबराहट बढ़ने लगी। फरमाया, या अल्लाह यहाँ आकर कैफियत बदली है, ये फ़िज़ा कैसी है, ये ज़मीन कैसी है? फरमाया, ये करबला है। हर नबी को अल्लाह ने करबला से गुजारा,
اور جب میرے مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا کے قریب سے گزرے تو دور امام حسین مولا علی کو وہ زمین محسوس ہوئی جو کربلا ہے. تو جانا تو مثلاً اس طرف تھا. امام حسن سے فرمایا کہ سواریوں کو ذرا اس جانب موڑ لو. جب اس جانب گئے تو پھر گھوڑے سے اترائے, مٹھی بھر کے خاک اٹھائی, سونگھا اور فرمایا حسن سواریاں یہاں روک دو, میں کچھ دیر یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میرے مولا نے وہاں نماز پڑھی اور ایک درخت کے نیچے مولا نے ایک پتھر سے تکیہ لگایا اور پیر دراز کر کے مولا اس درخت کے نیچے لیٹ گئے. ابن رجر نامی ایک مولا کے سپاہ میں ایک سپاہی تھا. اس نے دور دیکھا کہ مولا دراز کشیدہ ہے, محو استراحت ہے. دوڑا آیا اور مولا کے پیر دبانے لگا. مولا نے پیر کھینچ لیے. امام حسن فرماتے کہ میں بابا کے ساتھ تھا اور کہا کہ اس درخت کو اچھی طرح دیکھو, اس کے اطراف کی جگہ کو اچھی طرح دیکھو. ایک دن آئے گا کہ جب میرا وہ جو حسین نظر آ رہا ہے, امام حسین کی طرف اشارہ کیا, ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا حسین یہاں خیمے لگا کے قیام کرے گا اور تم یہاں پر ہوگے. اس وقت میرا حسین پیاسا ہوگا, اسے پانی دے دینا. ابن رجر ایک سپاہی ہے امام کے لشکر میں, وہ پیر دبانا چاہتا ہے. امام نے فرمایا کہ میرا حسین اس جگہ کو اچھی طرح دیکھو, ایک وقت آئے گا وہ میرا حسین جو نظر آ رہا ہے وہ یہاں خیمے لگا کے رہے گا, پانی مانگے گا اسے پانی دے دینا. جب عصر عاشور امام حسین کے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا, بچہ پیاس کی وجہ سے مارا جا چکا, تو سپاہیوں میں ایک مرتبہ یزیدی سپاہیوں میں امام حسین کو یہ شخص نظر آیا جو جنگ صفین میں امام علی مولا علی کے لشکر میں تھا. تو امام نے آواز دے کر کہا ابن رجب یہ درخت یاد ہے, یہ ماحول یاد ہے تمہیں؟ گردن جھکا کے جانے لگا. امام نے فرمایا تم سے میرے بابا نے کہا تھا میرا حسین پیاسا ہوگا, وہ پانی مانگے گا تو پانی دے دینا. عزیزانو یہ دنیا اتنی خطرناک جگہ ہے, یہ انسان پیسے کی خاطر اور دنیا کی خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہے. اسے یاد آ گیا تھا مگر گردن جھکا کر مجمع میں غائب ہو گیا. ہاں اسے یاد تھا کہ علی نے ایسا کہا تھا. وہ کیسا وقت تھا کہ جب مولا گھوڑے سے گرے ہیں, اور گھوڑے سے گرے ہیں تو امام حسین منہ کے بل زمین پر آئے. بس مجلس مکمل کر رہا ہوں, ایک باپ کی مجلس ہے. جب امام کا چہرہ زمین پر گیا ہے تو شمر نے, میرے سخت جملے ہیں اللہ کرے بیان ہو جائیں, شمر نے اپنی لغت سے امام کو روح میں پشت کیا ہے. امام کی پشت زمین پر آئی ہے. اور پھر وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. بھائی کچھ مجھے ترجمے نہ کرنے دیئے, سیدھی عربی ہے, سامنے کی عربی ہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. صدر کہتے ہیں سینے کو, شمر سینے میں بیٹھا تھا. وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ, اور امام کی داڑھی اپنے ہاتھ میں. اس وقت امام نے اپنی آنکھیں کھولی, امام نے فرمایا تو مجھے قتل کرے گا, میرے بابا نے مجھے بتایا تھا. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہو اور اسے اس وقت میں ایسا جملہ کہہ دیا جائے جس میں وہ چڑ جائے, جس پہ اسے اور غصہ آ جائے, معمولاً ایسے موقع پہ تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو, ایسا نہیں کر رہا. امام اسے یاد دلانے تو مجھے قتل کرے گا, تیرے چہرے پہ جو داغ ہے میرے بابا نے بتایا تھا کہ تمہارے قاتل کی نشانیاں یہ ہیں. اللہ اکبر. اب یہ چاہتا ہے کہ امام کو شہید کرے, تو کہا کہ حسین کو پشت گردن سے ذبح کرنا ہے. امام کو اس کیفیت میں اس نے منتقل کیا. سخت جملے ہیں, مجھے معاف کریں گے.
امام حالت سجدہ میں ہے، امام اپنی گردن دینے کو تیار ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ حسین زمین کربلا پر ہے، اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فرمایا پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی جانا۔ عزاداروں بہت رو لیے، آخری جملہ سن لیجیے، امام حسین نے زینب پر حملے کو برداشت نہیں کیا۔ سلام ہو زین العابدین امام پر، کبھی تماچا مارا گیا، کبھی تازیانہ مارا گیا، کبھی پتھر مارا گیا، کبھی یہ کہہ کر پکارا گیا یہ بازی کی بہن ہے، کبھی آواز دی گئی یہ علی کی بیٹی ہے، یہ زہرا کے رخ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ یا اللہ اے نوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔